ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے دین کے کام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے ان کو چن لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں کی روحیں ایک وقت پر پیدا کی گئی، اس کا نام عالم ارواح ہے۔ پھر وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں۔ جو قیامت تک آنے والی روحیں ہیں وہ بھی عالم ارواح میں موجود ہیں، اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے عہد لیا، عہد، اقرار، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا کہ بے شک اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ کہ تمام لوگوں نے اقرار کیا، مومن، مشرک، کافر، سب۔ اس اقرار کا امتحان لینے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے کہ عالم ارواح میں جو روحوں نے اقرار کیا تھا، کیا اس اقرار پر قائم رہتے ہیں یا اس کو بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ اقرار یاد ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے اقرار لیا تھا تو میری روح نے جو جواب دیا، سب نے جواب دیا، ہر ایک روح نے جواب دیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری روح نے جو جواب دیا، قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا تھا۔ ہم نے سب کیا چیز یاد ہے؟ ارے عالم ارواح میں کیا بولے؟ اگر کوئی یاد ہے کسی بولو نا، ہوں کی نہیں، کیا ہے، کیا چیز بولو۔ ہاں یہ حضرت کب کی کیا کی ہوا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری روح نے عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے کہ عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا اس سے پھر جاتا ہے یا اس کو قائم رہتا ہے۔
اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تو ان کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی. ایک نظر ڈالی اللہ نے, ان کے قلوب پر نگاہ ڈالی. اصل قلب ہی ہوتا ہے, اصل قلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر نگاہ ڈالی اور جو اللہ کو ان میں جو پسند آئے ان کو اللہ نے چن لیا اور چن کر ان کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا. کوئی اپنی کوشش محنت سے رسول اور نبی نہیں بنے, وہ اللہ کا پسند کیا ہوا تھا. سلیکشن, الیکشن سمجھیں گے وقتان کی بھی تمہیں. سلیکشن کہ اللہ نے ان کو پسند کیا, تمام انسانوں کی روحوں پر نگاہ ڈال کر, ان کے قلوب پر نظر ڈال کر, جو اچھے سب سے اچھے تھے ان کو پسند کر اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ نبی اور رسول. پھر دوبارہ اللہ نے نظر ڈالی, جو بچے ہوئے تھے ان پر پھر اللہ نے نظر ڈالی اور ان پر نظر ڈال کر ان میں سے پھر دوبارہ پسند کیا اور ان کو بنایا حضور کا صحابی, اپنے نبی کا ساتھ دینے والے بنایا ہے. جیسے ہمارے یہاں عام ہوتا ہے تو عام والے سلیکشن کرتے ہیں, جو سب سے اچھا عام ہوتا ہے اسے بولتے ہیں یہ ایکسپورٹ کوالٹی. یہ کون لیں گے؟ وہ لوگ لیں گے جو امریکہ بھیجتے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں, سعودی عرب بھیجتے ہیں, دبئی امارات بھیجتے ہیں. یہ فرسٹ کوالٹی آم ہے, ایکسپورٹ کوالٹی, فرسٹ سلیکشن. کہ اس کی قیمت ہندوستان والے نہیں دے سکتے, وہاں تو 20 گنا ملتی ہے. پھر دوبارہ پھر سلیکشن کرتے ہیں بچی ہوئی لاٹ میں سے, اور بچی ہوئی لاٹ میں سے دوبارہ سلیکشن کر کے وہ بھیجتے ہیں بمبئی, دہلی, بڑے بڑے شہروں کو کہ اس کی قیمت وہاں والے دیں گے. پھر جو بچہ کچا ہے وہ منڈی میں ڈالا ہوتی, کون ہونا کھا لے جاؤ. تو اس طرح اللہ نے انسانوں میں سے پہلا سلیکشن کیا اور پہلا سلیکشن کر کے ان کو کیا بنایا؟ نبی اور رسول, حضور کے صحابی. تو یہ 2 سلیکشن تو ختم ہو گئے, پھر دوبارہ ہوگا. بھائی اب دوبارہ پھر سلیکشن کر کے بنائیں گے کسی کو نبی کسی کو صحابی, وہ تو ختم ہو گیا, وہ دونوں سلیکشن ختم ہو گئے. لیکن ایک سلیکشن تیسرا ہے, وہ قیامت تک باقی ہے. وہ ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کو پھیلانا, دین کی حفاظت بھی کرنا, دین کو پھیلانا بھی, وہ کام اللہ پہلے نبیوں سے لیتے تھے. لیکن اب نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا. اب اللہ وہ کام کس سے لیں گے؟ حضور کی امت سے لیں گے. یہ خوش نصیب امت ہے
اور یہ خوش نصیب امتی ہیں جن کو اللہ حضور کے کام کے لیے پسند کرے گا. تو اللہ پاک یہ کام اپنے پسندیدہ بندوں سے لیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو پسند کرے گا، جن کو چاہے گا پسند کرے گا، اور پسند کر کے ان سے اپنا کام لے گا، ان کو اپنے کام پر لگائے گا. پہلے یہ کام اللہ نے نبیوں سے لیا، اب سلسلے نبوت ختم ہے، نبوت کا زمانہ، نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن کام وہ چلے گا قیامت تک، کیونکہ دین کی حفاظت بھی کرنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی ہے. تو یہ کام اللہ کس سے لے گا؟ اپنے پسندیدہ بندوں سے لے گا. تو بھائیو، کسی کے دل میں اللہ دین کی محبت ڈالے، دین کے کام کی محبت کسی کے دل میں اللہ ڈالے، کسی سے اللہ اپنے دین کا کام لے، اس کو اپنے دین کے کام کے لیے اللہ قبول کرے، تو یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ آٹومیٹک نہیں ہوا. کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہے، کوئی بھی چیز آٹومیٹک نہیں ہے. جتنے چیزیں آٹومیٹک ہیں وہ بھی بٹن دباتے تو چلتے سو، نہیں کرنٹ نہیں سے بھی چلتی ہیں. تو یہ کسی کے دل میں دین کے کام کی محبت آنا، دین کی محبت آنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے دو طاقتیں لگی ہیں. ہر ایک کے پیچھے دو طاقتیں لگی ہیں. ایک فرشتے کی طاقت ہے، دوسرے شیطان کی طاقت ہے. یہ ہر آدمی کے پیچھے لگی ہے. اگر دل میں کوئی بھلا ارادہ ہے تو خوش ہو جاؤ کہ فرشتہ کام کر رہا ہے. آپ پورے ضلع سے یہاں آئے ہیں، تمکر کے گاؤں سے، بستی بستی سے، 40 زونوں سے آئے ہیں، شہروں سے، بستیوں سے. تو آپ نہیں آئے ہیں، آپ کو فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے. یہاں کیا ہے بلور کے میدان میں؟ یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں نہ خریدنے کی کوئی چیز ہے، نہ بیچنے کی کوئی چیز ہے. شہروں کو جاتے ہیں لوگ، خریدنے جاتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں. کیا ہے؟ نہ کوئی پھرنے کی جگہ ہے. تو یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آئے. آپ نہیں آئے ہیں، فرشتہ آپ کو ڈھکیل کر لایا ہے. اب دیکھو، ہمارے مرحوم اللہ غریق رحمت کرے عبداللہ صاحب، انہوں بلور والے نوے، انہوں تمل ناڈو والے اصل. تمہیں نئے نئے چھوکرے کو معلوم نہیں رہے گا، بوڑھے جو ہم پوچھتے لوگوں کو بولتے ہیں. تمل ناڈو سے ایسے ہوں، یہاں آ کو تمل ناڈو سے شادی کر لیے، بچے ہوئے. کتنا بڑا اللہ ان سے دین کا کام لیا کہ پورے علاقے میں دینداری آنے میں اور تبلیغ کے کام میں اور ہمارے نوجوانوں کے تبلیغ کے کام میں لگنے میں ان کی قربانیاں اور ان کی محنت کا بڑا ہاتھ ہے، ان کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ ہر نوجوان سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں.
ہر ایک سے ایسے بات کرتے تھے پیار سے جیسے کوئی باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اور ہر ایک سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے باپ بچوں سے کرتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، تمل ناڈو کے تھے وہ۔ تمل ناڈو سے اللہ ان کو ڈھکیل کر یہاں لایا، اور کس لیے لایا؟ دین کے کام کے لیے لایا۔ اس سے اللہ نے دین کا کام لیا، وہ اپنا کام کرتے گئے، بہت بڑی کمائی کر کے گئے۔ کسی نے ان کو امیر نہیں بنایا، کسی نے ان کو امیر نہیں بنایا، نہ سلطان شاہ والوں نے، نہ بنگلور والوں نے، نہ ٹمکور والوں نے، کسی نے ان کو امیر نہیں بنایا۔ نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں امیر ہوں۔ کیا جی بولو کون سی سنے ہو امیر صاحب؟ میں کر کو بولے صاحب تمہیں بولتے تھے بھائی، وہ الگ بات تھے، انہوں میں امیر کر کو بولے سنی تمہیں کون سی سنے بولو نا جی، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں امیر ہوں، لیکن پورے علاقے نے ان کو امیر مانا، پورے علاقے میں نے ان کو امیر مانا۔ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں امیر ہوں، انہوں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے امیر مانو، کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی مطالبہ نہیں کیا مجھے امیر مانو، لیکن اس پورے علاقے نے ان کو کیا پکارتے تھے؟ کیا پکارتے تھے بھائی؟ انہوں بولے مجھے امیر سب پکارو گے، ٹھیک ہے پکارتے تھے اس طرح۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالا، عزت ڈالی، احترام ڈالا، عزت ڈالی، اور کیسے ڈالی؟ ان کے کام پر ڈالی۔ اللہ پاک اپنے کام کے لیے اپنے بندوں کو اور چھٹ کر اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے پیچھے دو طاقتیں لگتی ہیں۔ ایک طاقت فرشتے کی ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیل کے لے جاتا ہے، اسے ڈھکیل کر خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں صبح کو گاڑیاں اسٹارٹ ہوتے نہیں تھے، ٹھنڈ کے زمانے میں۔ اب کہاں تو رسوں کے نئے لوگ اچھے ماڈل کی گاڑیاں دیکھنے کو، پہلے زمانے میں گاڑیاں نا صبح کو ٹھنڈ کے زمانے میں اسٹارٹ نہیں ہوتے، اسٹارٹ نہیں ہوئے تو پہلے کیلی مارتے تھے، لیکن دیکھ لیجیے ہاں دیکھ رہیں گے، نہیں اسٹارٹ ہوئی تو کیا کرتے؟ سامنے سے ایسا مارتے تھک کو انہیں جانے لگا میں ذرا مارتا ہوں، مار کے تھک گئے، پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو کیا کرتے؟ سب اترو رہے، ادھر ڈھکلو رہے، وہ بالکل ادھر کو ڈھکلتے، ڈھکلو پھینک آگا الٹا ڈھکلو، کر کو وہ گاڑی اسٹارٹ ہوتی تھی۔ وہی سا اللہ ہمارے پیچھے فرشتہ لگاتا ہے جو ہمیں ڈھکیل کر، شیطان سے بچا کر، نفس کی آلائشوں سے بچا کر ہمیں دین کے کام کی طرف وہ فرشتہ لے کر چلتا ہے۔ تو بھائیو، میں نے اس پر مثال دی کہ بھائی عبداللہ صاحب وہ خود نہیں آئے، فرشتہ ڈھکیل کر کہاں کی تمل ناڈو میں تنجاور کی، اور کون سا گاؤں ان کا کی وہاں سے ڈھکل کو یہاں لا کو ان سے دین کا کام لیا، مسجدیں آبادی، نوجوانوں کی زندگیاں بدلی، ان میں دین آیا، لوگ پیار سے محبت سے ان کو امیر سب کرتے تھے، احترام سے اور پیار اور محبت سے ان کو امیر صاحب پکارتے تھے۔ کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا میں امیر ہوں، مجھے امیر مانو۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں امیر ہوں۔ تو اللہ پاک حدیث میں آتا ہے
فرشتہ ڈھکیل کر خیر کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے. اسی طرح دوسری طاقت ہے شیطان کی طاقت، جو ہر وقت انتظار میں رہتا ہے، ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ آدمی کو ڈھکیل کر شر کی طرف لے جائے. فرشتہ خیر کی طرف ڈھکیلتا ہے، شیطان شر کی طرف ڈھکیلتا ہے. پھر انسان کی خدمت کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی خدمت کا فیصلہ ہوتا ہے. جو بھلائی کی طرف آ جاتا ہے فرشتہ اسے بھلائی کی طرف بڑھاتا رہتا ہے. شروع میں اسلام کمزور تھا، مسلمان بہت کمزور تھے، کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا اگر جا کر تو کفار مکہ اسے پیٹتے تھے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ایک بار حضور نے کعبے میں نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل نے اونٹ کی وہ جڑی وہ غلیظ اس کے ساتھ لا کے حضور کے اوپر ڈال دی. حالانکہ کعبہ حضور کے دادا کی بنائی ہوئی مسجد ہے. کعبۃ اللہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ حضور کے دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں نے مل کے اس کو بنایا ہے. تو ان کے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد ہے حضور کے. حضور کو پھر نماز پڑھنے کی اجازت. حضور نے یہ نہیں کہا ان سے کہ ارے یہ مسجد تمہارے باپ دادا نے بنائی کہ میرے باپ دادا نے بنائی ہے. ارے تمہارے باپ دادا بنائے تھے کہ میرے باپ دادا بنائے. میرے باپ دادا کے بنائی ہوئی مسجد میں مجھے پڑھنے کی نماز کی اجازت ہے. تو اسلام اتنا کمزور تھا. تو حضور نے دعا مانگی کہ اے اللہ 2 عمر، کتنا عمر؟ 2 عمر، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، ان میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو تو ہدایت دے کر مسلمانوں کو قوت پہنچا، مسلمانوں کی قوت کا سبب بنا. عمر بن خطاب، عمر بن ہشام. عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا. یہ 2 بہادر تھے، مکے کے 2 بہادر، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام. وہ اپنی جہالت سے ابو جہل ہو گیا. تو حضور نے دعا مانگی کہ ان 2 میں سے تجھے جو پسند ہے اس کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت پہنچا. تو یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی بھائی؟ کس کے حق میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. حضرت عمر بن خطاب. ابو جہل مارا گیا، شیطان ڈھکیل کے لے گیا، شیطان ڈھکیل کے لے گیا. اور حضرت عمر بن خطاب کو فرشتہ ڈھکیل کے لے کر آیا جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے. ایک آدمی آ رہا ہے، لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا اللہ خیر کرے، آج عمر آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تو حضرت حمزہ سید الشہداء حضور کے چچا وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے فرمایا چھوڑ دو، اسے آنے دو. اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور شر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر ختم کروں گا. آئے حضور نے بلایا، عمر آؤ، کس چیز میں تمہیں ابھی تک اسلام لانے سے روکا ہوا ہے؟ کلمہ پڑھا، ایمان لائے. پھر آ کے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تو اور انہوں نے جا کے کعبے میں نماز پڑھی، پھر ہمیں بھی ہمت ہوئی کعبے میں نماز پڑھنے کی کہ کوئی ہماری حمایت کرنے والا تو ہے. اس وقت تک ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی کعبے میں نماز پڑھنے کی.
لیکن جب عمر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں ہمت ہوئی کعبے میں آپ نماز پڑھنے کی. جب ہجرت کا وقت آیا تو سب نے چھپ چھپ کر ہجرت کی. مکے سے مدینے کی طرف صحابہ نے چھپ کر رات کے اندھیروں میں ہجرت کی. اور جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو کعبے میں آئے, طواف کیا. جہاں جہاں سرداروں کے حلقے بیٹھے ہوئے تھے, کعبے میں حلقے بیٹھتے تھے, آج بھی بیٹھتے ہیں, تو جہاں جہاں حلقے بیٹھے ہوئے تھے کفار کے, ان حلقوں میں جا کے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں, میں مدینہ جا رہا ہوں. جس کو ہمت ہو وہ مکے کے باہر آ کر میرے سے مقابلہ کر لے. جس کو ہمت ہو آ کے مجھے روک کے دیکھ لے. اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے حضرت عمر کو روکے. پھر آپ کے خلافت کا زمانہ آیا تو اسلام مشرق مغرب میں پھیل گیا. بڑے بڑے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں اسلامی اسلام ہوتا ہے. ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں اسلامی اسلام ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے, ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں ایک کرنل امین الدین صاحب گزرے ہیں حیدرآباد میں. وہ فوج میں کرنل تھے, برٹش آرمی میں کرنل کا عہدہ بہت بڑا عہدہ تھا. اس زمانے میں ہندوستانیوں کو نہیں ملتا تھا. تو جماعت ان کے گھر پر گئی گشت کرنے, گھر گھر کی ملاقات بولتے نا, گھر گھر جاؤ اور گھر گھر جا کر محنت کرو, کوشش کرو, سمجھاؤ. تو جماعت گئی ان کے گھر تو گارڈ کھڑا ہوا تھا گیٹ پر رائفل. جماعت والوں نے درخواست کی کہ ذرا صاحب سے ملنے آئے ہیں, ہماری ملاقات کرا دو. اس کو رحم آیا, اچھے لوگ ہیں, ٹوپی جبہ داڑھی ہاتھ میں تو اسے رحم آیا. انہیں بولا میں اجازت لے کے آتا ہوں. اندر گیا اور جا کے کرنل صاحب سے اس نے کہا کہ بلہ کے مولویاں تم نہ ملنے آ کوئی نہیں. مولویاں گھر ملنے آتے ہی تو تبلیغ والے سب مولویاں سے نہ دکھتی. تو بلہ کے مولویاں ملنے آئیں گے تو کئی پاتے سو کیا بھی سمجھتی ہیں آئیں گے تو بولو نا جی. چاہتی بھی مسجد مدرسہ یتیم خانہ سندے کو آئے رہیں گے. اب بلہ کہیں گے تو کٹاچ منگیں گے, ضرور کو مانیں گے نا. اتنا دل کو آگے اس کو. تو کرنل صاحب کو خیال آیا کہ کسی طرح ان کو چلتا کر رہا ہوں, ان سے جان بچانا, دامن چھوڑانا. تو انہوں نے اپنے گارڈ سے یہ کہا کہ جا کے بولو صاحب گھر میں نہیں ہے. تو گارڈ باہر آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ صاحب بول رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہے. کون بول رہی تو کیا بول رہا ہے گارڈ؟ صاحب بول رہی. کیا بول رہی؟ صاحب بھاڑا پھوڑ دے جاؤ. کرنل صاحب نے بھی سن لیا. شرم آئی ہے اس کو, شریف آدمی کو شرم آتی ہے. وہ گھر کے باہر آئے اور اس کو گارڈ کو ڈانٹا. ایسا بولا کہ رہتے بھائی وہ اشارہ کیا کرتا, کیا بولی گا نہیں سب ایسا بولے زور کو ایسا بولا تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے.
وہ دن تھا کہ تبلیغ میں کرنل صاحب لگ گئے. پھر ایسا لگے کہ پہلی جماعت ہندوستان سے انگلینڈ اس زمانے میں گئی، اس کے امیر کرنل صاحب تھے. انگلینڈ سے پہلی جماعت انگلینڈ کو ہندوستان کی، اور وہ جماعت پورے یورپ میں کام کرتے ہوئے راستے کے ملکوں میں وہ انگلینڈ گئی، اور انگلینڈ میں جا کے انہوں نے کام کیا. اللہ نے ان کے ہاتھوں انگلینڈ میں کام اٹھایا. حافظ پٹیل صاحب کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ انگلینڈ کے امیر تھے، لیکن وہ کرنل صاحب کے ہاتھ کے ہی تبلیغ میں لگے. پہلا چلا ہو کرنل صاحب کے ساتھ لگایا ہوا. پھر انہوں جا کر انہوں نے محنت کی اور اللہ نے انگلینڈ میں کام اٹھایا. پھر وہ امریکہ گئے، اور امریکہ میں ہزاروں نوجوان امریکہ میں. تو امریکہ جانے والے نوجوان کون؟ امریکہ جانے والے نوجوان وہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے امریکہ گئے. وہ غریب گھرانے کے بچے تھوڑے جاتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے امیروں کے بچے. وہ عرب کے شہزادے بڑی بڑی ڈگریاں لینے امریکہ گئے. تو کرنل صاحب کے ہاتھوں ہزاروں نوجوان لگے. تو اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، اور پھر ان سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو آپ حضرات جو تبلیغ میں لگے ہیں تو آپ بھی لگے ہیں، اللہ نے آپ کو لگایا ہے. اچھا، کرنل صاحب کے قصے پر تمہیں بڑا حسرت ہے نہیں؟ وہ ایک کا قصہ نہیں ہے، ہمارا سب کا یہ قصہ ہے. وہ کرنل صاحب کا اکیلے کا قصہ نہیں ہے، ہمارا سب کا یہی قصہ ہے. جب تبلیغ کی جماعتیں ہمارے گھروں پر آئیں تو ہم لگنا چاہتے تھے، بچنا چاہتے تھے. ایمانداری سے بولو. جب جماعتیں ہمارے گھروں پر آئیں اور جماعتیں چاہتی تھی کہ ہم جماعت پہ لگے، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ہم جماعت کے کام میں لگیں، ہم اپنی مسجد کے کام میں شریک ہوں. جب جماعتیں ہمارے پاس آئیں تو بولو بھائی، ہم بچنا چاہتے تھے یا لگنا چاہتے تھے؟ 2 جنے بچنا چاہتے تھے، باقی کا سب لگنا چاہتے تھے. ارے بولو نا جی ایمانداری سے. بچنا چاہتے تھے، لگنا چاہتے تھے؟ ہم بچنا چاہتے تھے، لیکن اللہ ہمیں لگانا چاہتا. اللہ نے ہمیں لگانا چاہا، پھر ہمیں اللہ نے لگا لیا. بھائیو، اس کی قدر کرو، اس پر شکر کرو. اس کی قدر کرو، اس پر شکر کرو. اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد شکر کا مطالبہ کرتا ہے. نبیوں کو اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا کہ میرے شکر گزار بندے بنو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہارے سے بات کی ہے، میں نے تمہارے سے بات کی ہے، اور تمہیں میں نے اپنی کتاب دی ہے، تو تم کیا کرو؟ تم میرا شکر کرو. نبیوں سے اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا. تو کام جب اللہ نے اتنا بڑا ہمیں دیا تو ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنا، اس کا شکر بھی کرنا. بعض مرتبہ حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی سے ناقدری ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ حالات آتے ہیں، اور دنیا حالات کی جگہ ہے. اللہ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنایا ہے. یہاں دن بھی ہے، رات بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، صحت بھی ہے
बीमारी भी है, तंगी भी है, सहूलत भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। दुनिया को अल्लाह ने हालात की जगह बनाया है। कोई हाल यहाँ हमेशा नहीं रहता। अल्लाह ताला हालात लाकर इंसानों का इम्तिहान लेते हैं कि इन हालात में मेरा बंदा क्या करता है। हालात अच्छों पर भी आते हैं, बुरों पर भी आते हैं, नेक लोगों पर भी आते हैं, गुनाहगारों पर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ गुनाहगारों पर आते हैं, नेक लोगों पर नहीं आते। नेकों पर भी हालात आते हैं, गुनाहगारों पर भी हालात आते हैं, नबियों पर हालात आए। हालांकि वो अंबिया हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन पर हालात आए। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बलाएं नबियों पर आई और नबियों में सबसे ज्यादा हालात मेरे ऊपर आए। मेरे ऊपर के माने हुजूर पर। तो नबियों पर हालात आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं। अल्लाह ने उनको अपना दोस्त पुकारा। जमीन पर मेरा दोस्त कौन है? अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जमीन पर मेरा दोस्त कौन है? इब्राहिम। लेकिन दोस्त को भी आजमाया, उनको भी हालात से गुजारा। कुरान करीम में है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। हमने इब्राहिम को आजमाया, दोस्त को भी नहीं छोड़ा और वो सब आजमाइशों में पार निकले। एक नबी हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन पर इतने हालात आए और उन्होंने इतना सब्र किया कि उनका सब्र नबियों में मशहूर हो गया। सब्र अय्यूबी। हालात आए, सब्र किया, हालात आए, सब्र किया, यहां तक कि उनका सब्र मशहूर हो गया। सब्र अय्यूबी। उन पर हालात आए। बीमारी आई है, बीमारी बढ़ गई तो वो बस्ती से निकलकर एक पहाड़ में जाकर गार में रहने लगे, आबादी से हटकर। सबने साथ छोड़ दिया। जब हालात अच्छे होते हैं सब साथ देते हैं, हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं। बेटों ने भी साथ छोड़ दिया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पहाड़ में एक गार में जाकर रहने लगे। हाँ, एक बीवी उनकी साथ थी, वो उनकी खिदमत करती रही। वो गार उनका क्वारंटाइन था। पहाड़ का गार उनका क्वारंटाइन। पता नहीं कितने दिन उन्होंने उस पहाड़ के गार में गुजारे, आबादी से हटकर। जैसा आजकल कोरोना है ना, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लोगों से मिलो न को, अलग रहो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्वारंटाइन, पहाड़ का गार। जब बीमारी बढ़ गई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। वो दुआ कुरान करीम में है, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, इस बीमारी में मुझे बहुत तकलीफ हुई है और तू सब रहम करने वालों में बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह पाक का हुक्म ने उनके लिए एक चश्मा जारी किया और हुक्म आया कि इस चश्मे में नहाओ। जब उन्होंने उस चश्मे में नहाया, उनकी सब बीमारियां दूर हो गई। वो चश्मा आज भी है। तो पहाड़ का गार और चश्मा मैंने देखा है, ज़ियारत की है उसकी।
ترکی میں ہے. تو لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اس کی. ہماری جماعت بھی اسی شہر میں تھی, عرفہ شہر. لوگوں نے کہا کہ وہ غار ہے, چشمہ ہے, سب جاتے ہیں زیارت کرنا. میں چلو ہم بھی جاتے ہیں. ہم نے وہ چشمہ بھی دیکھا, غار بھی دیکھا. تو چشمے کا پانی پیا. لوگ پیتے ہیں, کانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں, برکت کے لیے بیماروں کو نہلاتے ہیں. تو ہم نے بھی پانی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی, تمہارا بسلری جھک مارتا ہے. تو نبی ہیں لیکن وہ بھی آزمائشوں سے گزرے. تو بھائیوں, بعض مرتبہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے, اس وقت ہمارے پوری امت حالات سے گزری ہے. ارے پوری انسانیت حالات سے گزری ہے. پوری انسانیت حالات سے گزری ہے. پوری امت حالات سے گزری ہے. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمیں کیا کرے گا تو جی اللہ میں ایسے حالات سے ہم نہ گزاریاس ہو. 3 چلے گئے تشکیلیں کر کو لوگوں کو نکالے. ہمیں بھی جماعتوں میں 3 چلے کو گئے, پیدل جماعتوں میں پھرے, زندگی لگائی, ملکوں میں گئے. پھر بھی اللہ نے ہمیں کئی کچھ اللہ ہم نے ایسے حالات میں ڈالے. اے میرے بھائیو, جب ہم کہتے ہیں نبیوں کا راستہ ہے, جب ہم کہتے ہیں نبیوں کا راستہ ہے, تو نبیوں کے راستے میں جو نبیوں کو پیش آیا وہ ہمیں بھی پیش آئے گا. ہاں, ان کو پیش آیا ان کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے, اور ہمیں پیش آئے گا ہمارے ایمان کے ضعف کے اعتبار سے. ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے, مٹکا خریدے تو بجا کو دیکھتی, بجا کو دیکھتی مٹکا. تو جتنے زور سے پتل کے گھڑے کو بجا کو دیکھتی, وہ اتنے زور سے مٹی کے گھڑے کو بجائے تو کچھ بھی باقی گھڑا باقی نہیں رہتا. تو اللہ بھی بجا کے دیکھے گا, اللہ بھی بجا کے دیکھے گا. ان کو بجایا ان کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے, ہمیں بجائے گا ہمارے ایمان کی ضعف اور کمزوری کے اعتبار سے. لیکن بجائے گا سب. مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھیں گے, پتل کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھیں گے. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ حالات ہمارے پر آئے نا, کہیں کچھ ایسا ہو کیا جی ہمیں کرے, کون سا گناہ جی کرے, دشتا کرے. پھر 3 دن میں جماعت تشکیل کر کے لے لیتے, چلیا میں گئے, 3 چلیا میں گئے, پیدل گھرے, ملکوں میں گھرے, پھر کہیں کوئی ایسے حالات آئے. تو بھائیو, حالات نیکوں پر بھی آتے ہیں, گناہگاروں پر بھی. ہاں, ایک فرق ہے انجام کا فرق. انجام کا فرق, گناہگاروں پر حالات آتے ہیں انجام اور نتیجہ ناکامی. نیکوں پر حالات آتے ہیں انجام اور نتیجہ بولو شک ہے. تمام صحابہ کامیاب, تمام اولیاء اللہ کامیاب, تمام نبی کامیاب, تمام صحابہ کامیاب, تمام اولیاء اللہ کامیاب. انہی کا راستہ ہے, اس کو چل کے ناکام ہو جائیں گے, اس پر چلنے والے بھی کامیاب ہوں گے. ہاں, امتحان سے گزریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کا راستہ اور گناہگاروں کا راستہ دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حالات تو سب پہ آتے ہیں, ان پہ بھی آتے ہیں, ان پہ بھی آتے ہیں. فرق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کا راستہ, گناہگاروں کا راستہ, فرق کیا ہے؟ نیکوں کے راستے میں پہلے تکلیفیں مشقتیں ہیں اور انجام کامیابی ہے. نیکوں کی راہ پہلے مشقتیں تکلیفیں اور انجام کامیابی. اور گناہگاروں کی راہ پہلے موج اڑانا, مزے اڑانا, عیش کرنا اور انجام.
فرعون حامان شداد نمرود یہ سب وہ ہے کہ جنہوں نے ابتدا میں مزے اڑائے موج اڑایا اور انجام ناکامی. اور تمام صحابہ تمام انبیاء ابتدا میں تکلیف ہے مشقت ہے اور انتہا کامیابی. پنجرا کبوتر کے لیے بھی بناتے ہیں, پنجرا چوہے کے لیے بھی بناتے ہیں. کبوتر, طوطا, بٹیر, مینا, پرندہ, اس کے لیے بھی پنجرا بناتے ہیں. اور ایک پنجرا چوہے کے لیے بھی بناتے ہیں. دونوں پنجرے برابر ہیں بھائی, دونوں پنجرے برابر ہیں. پرندے کا پنجرا محبت سے, پیار ہے اس سے, اس کا پکارنا پیارا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے. ہمارے حضرت جی ایک مرتبہ بھائی عبد الوہاب صاحب کی بیماری میں ان کی بیمار پرسی کے لے گئے. دونوں بزرگ تو کہنے لگے عبد الوہاب صاحب سے کہ عبد الوہاب آہ آہ کرو, تکلیف پر آہ آہ کرو. یہ آہ اللہ کو پیاری ہے, یہ آہ جو ہے اللہ کو پیاری ہے. زیادہ زور مت دکھاؤ, آہ آہ کرو. یہ اللہ کو یہ آہ پیاری ہے. تو پرندے کی آواز پیاری ہے, اسے پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں. اسے بھی کھلاتے ہیں, چوہے کو بھی کھلاتے ہیں. ناریل کا ٹکڑا بھون کو روسٹ, ایسے خوشبو آتی ہے, چوہے کو لگاتے ہیں. چوہے کے لیے بون میں بچہ منگا تو اماں دیتی نہیں ہے, جا رہی ہے چوہے کے واسطے. تو کیا چوہے سے محبت ہے؟ بچے سے زیادہ محبت ہے نہیں, یہ اسے پکڑنے کے لیے ہے. دانا پرندے کو بھی اور چوہے کو بھی, وہ محبت سے, پیار سے, یہ نفرت سے. پنجرا دونوں کے لیے, وہ پنجرا محبت کے ساتھ حفاظت کے لیے, پرندے کی حفاظت کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے, گلا نہ پکڑ لے. پرندے کا پنجرا اس کی حفاظت, تو چوہے کا پنجرا اس کی ہلاکت. پرندے کا پنجرا اس کی حفاظت, چوہے کا پنجرا اس کی ہلاکت. جب پھنستا ہے پنجرے میں پھر یاد دلا دلا کے مارتی ہے اسے. بچے کے کتاباں کب جائے ماری سے, بچے کے یونیفارم اسکول کو جانے کا خرچہ ماری سے. اس کا حفاظت نہیں ہے, اس کا ہلاکت ہے. پرندے کا حفاظت کے لیے ہے, اس کو دانا محبت سے, اس کو نفرت سے. تو اللہ پاک بندوں پہ حالات لاتے ہیں, نیک اوپر بھی لاتے ہیں, نیک اوپر لاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے, ان کے درجوں کی بلندی کے لیے. ان کی آہ اللہ کو پیاری ہوتی ہے. اس لیے حالات آئیں تو ہم کسی پر الزام نہیں رکھیں گے, ہم کہیں گے اللہ تیری طرف سے آئے ہیں, تیری کوئی حکمت ہے, ہم نہیں جانتے, تیری کوئی حکمت ہے, حالات آئے ہیں, تجھے قدرت ہے, قدرت حالات کو دور کرنے. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے اسے احسن القصص کہا, بہت بہترین قصہ. ارے جس کو اللہ کہے بہترین قصہ, وہ کتنا پیارا قصہ ہوگا. اس میں کیا ہے کہ ایک زمانہ ان کا مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں, ایک زمانہ حالات بگڑتے ہی گئے, تکلیفوں پہ تکلیفیں آئیں, پریشانیوں پہ پریشانیاں آئیں.
ایک زمانہ اور دوسرا زمانہ اس قصے میں اللہ کی مدد کا نصرت کا. پہلا زمانہ مشقتوں کا مصیبتوں کا تکلیفوں کا اور دوسرا زمانہ اللہ کی مدد کا نصرت کا. بڑی تفصیل سے اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا کہ گھر سے نکالے گئے, بازار مصر میں بیچے گئے, الزام لگا کر جیل میں ڈالے گئے, 10 سال جیل میں گزارے یوسف علیہ السلام نے. کتنے سال کیسے گزارے ہوں گے؟ تو یہ پورا تقریباً 25 سال کا زمانہ ہے کہ گھر سے نکلے, بازار میں بکے, الزام لگا, جیل میں ڈالے گئے. تو یہ ابتدا کے 20 سے 25 سال آزمائشوں کے, امتحانوں کے. پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا, حالات پلٹا کھائے. ہمارے یہاں بنگلور میں ٹرائنگل روڈ میں وہ جھگڑا ہوا, اس میں بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. بہت سارے مسلمان نوجوان, سب نوجوان بچے. اس پر ایک مفتی صاحب بھی زد میں آ گئے. حالانکہ انہوں نماز پڑھانے گئے تھے, نماز پڑھا کر آ رہے ہیں, ان کو بھی پکڑ لیا. انہوں بول رہے ہیں بھائی میں نماز پڑھانے گیا تھا, نماز پڑھا کر آ رہا ہوں. ارے نہیں, کرفیو کا ٹائم ہے. پکڑ کے لے گئے. خبروں نے جا کر وہاں کیا کیا کہ نماز کا پر سب کو نماز کے لیے بلایا. آؤ بھائی. ارے بہت سے نوجوان وہ تھے جو جماعتوں میں دیے ہوئے تھے, وہ بھی پھنس گئے تھے اس میں. تو ان کو سمجھ آیا کہ بھائی دیکھو حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں, دور کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ دور کرے گا. چلو اس کے آگے سر جھکائیں, ماتھا ٹیکیں, ناک رگڑے, معافی مانگیں. تو سب نوجوان آ گئے نماز کے لیے. اور جماعت سے نماز ہونے لگی. نماز کے بعد تعلیم. کہاں مسجد میں 10 منٹ کے اوپر کرے تو وہ تعلیم کرنے والے کو الٹیمیٹم دے ڈالتی, یہ صبح سے اتنی لمبی کرے میں نہیں بیٹھتا. کیا کم نہیں ہم نا, کم دھندے نہیں, پڑھے چلے رہے نا, کبھی لمیٹڈ نہیں. 5 منٹ کے اوپر نہیں کرنا, یہ نہیں بیٹھتا میں. اب وہاں کیا کرنا ہے, وہاں کیا کرنا ہے؟ تو تعلیم. اس کے بعد جو ہے حلقے میں قرآن صحیح کرنا, یاد کرنا, کم سے کم 10 سورتیں یاد کر لیو, پڑھنا صحیح کر لیو. تو جیسے حلقہ بناتے نہیں, پھر 2 کے جوڑے بنا کر سکھانا. وہ ایک چھوٹا اجتماع بن گئی جیل. روز یہ چھوڑا ہے. آخر میں وہ جیل میں جو نوجوان آ گئے تھے, انہوں بولے کہ مفتی صاحب یہاں تمہیں نہیں آئے, ہمارے واسطے اللہ تم نہ بھیجے. آپ نہیں آئے ہو, ہمارے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. ہمارا نماز ٹھیک کرانا, قرآن ٹھیک کرانا, سورتیں یاد دلانا, اس کے واسطے اللہ تم نہ بھیجا. خیر انہوں نے ماشاءاللہ خوب کام کیا. وہاں سے ایک روز ان کے بابا جو ہے وہ ہمارے سلطان صاحب ہے, بہت خدمت کرتے ہیں جماعتوں کی. ایک روز کیسا کہ فون مل گیا ان کو, فون کرے مفتی صاحب کو, جیل سے فون کرے تو اماں رو رہی ہے, جورو رو رہی ہے, کب جی آتے سو تمہیں, کب جی تم نہ چھوڑتے سو. تو اماں کو بول رہی, جورو کو بول رہی, تو ان کو
میں یہاں بہت مزے میں ہوں. وہاں بھی امام یہاں بھی امام. وہاں بھی پڑھنا پڑا نا, یہاں بھی پڑھنا پڑا نا. وہ لوگ کو بھائی 4 مہینے کی نیت خیر اللہ کا بدل. وہ مفتی صاحب ابھی قریب میں چھوٹے, وہ نوجوان بھی چھوٹ گئے سب. تو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنا کام کرتے ہیں. دائی ہر جگہ دائی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, کہ اللہ کی طرف آؤ. ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کی طرف آؤ, اپنے رب کی طرف آؤ. تو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت دیتے رہے. 2 قیدیوں نے خواب دیکھا, تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. کس سے پوچھنا؟ ارے وہ حضرت تھی نا, ان سے پوچھو. تعبیر بتائی, وہ سچی ہو گئی. ایک آدمی بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوا. بادشاہ نے تعبیر خواب دیکھا. پورے دربار میں کسی کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ جو قیدی تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی اور وہ بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو گیا تھا, اس نے بادشاہ سے کہا ایک آدمی جیل میں ہے, میں اسے جانتا ہوں, بڑی سچی تعبیر بتاتا ہے, مجھے بتائی صحیح نکلی. بادشاہ نے کہا لاؤ اسے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میرے مقدمہ فیصلہ کرو. میرے اوپر الزام ہے, الزام کے ساتھ میں حکومت پہ نہیں آنا چاہتا. میرے الزام کے بارے میں فیصلہ کرو. تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ الزام لگانے والا ہی ملزم تھا. یہ بے قصور پاک تھے. پھر انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال بمپر کرافٹ, کیا بولتے تمہارے بہت زبردست ہو گیا فصل. 7 سال زبردست فصل, بعد کے 7 سال قحط. پہلے 7 سال کا اناج بچاؤ, قحط کے 7 سال کے واسطے, اور اس کے بعد پھر بونے کے لیے بھی بیج رہنا. تو 15 سال کی اسکیم بتائی, 15 سال کا پلان بتایا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے 15 سال کا پلان بتایا بادشاہ کو. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. 7 سال بچاؤ, 7 سال خرچ کرو, یہ میرے بس کا نہیں ہے. 15 سال حکومت تم سنبھالو, تم کر سکتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں کر سکتا ہوں. تو لو حکومت سنبھالو. تو تخت پہ آگے بیٹھ گئے. اب یہ دور ہے ان کی اللہ کی غیبی مدد کا, نصرت کا. اللہ کی غیبی مدد کا اور نصرت. تو نبیوں پہ حالات آئے, تو بھائیوں تبلیغ والوں پر بھی حالات آئے. تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ کس کی طرف جائیں گے؟ اللہ کی طرف. گھبرانا نہیں حالات سے, اور مایوس نہیں ہونا. مایوس نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس سے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد, وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. حالات لایا ہے, اس کی حکمت ہے. حالات سے نکالنا اس کی قدرت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایمان سمجھاتا ہے کہ یہ بیماری ہے. یہ جو کیا بیماری ہے؟ کووڈ, کرونا. کیسا ہے وہ؟ کالا ہے, پیلا ہے, وہ کون سی جگہ کا پوچھو.
साइंटिस्ट को कहा है कैसा है वो, अब वो शामियाना लाल है, तो उधर पीछे पर्दा लगी ना वो पीले है, वो कोरोना कैसा है? अरे आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप जो होते हैं लेबोरेटरियों में उससे दिखता है। इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, आम माइक्रोस्कोप से, बड़े माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो कितना छोटा होगा? पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उसने। इतना छोटा सा एक मखलूक है अल्लाह की, किसने पैदा किया? खुद को पैदा हो गया। एक मखलूक है अल्लाह की, कैसी मखलूक है कि इतनी छोटी सी वो अब्राहा के हत्या को अबाबिला को कंकरा गिराए ना, वो कंकरा भी दिखते थे और वो अबाबिला भी दिखते थे। यहाँ तो ना अबाबिल दिखता ना कंकर दिखता, हत्या को मार दिया। मैं तो कहता हूँ अल्लाह की कुदरत समझो, अल्लाह की कुदरत को समझो कि उसकी एक मखलूक है, उसकी ऐसी मखलूक कि जो नजर तक नहीं आती, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बड़े बड़े दावे करने वाले घुटने टेक दिए, जमीन पर सजदे कर दिए कि तू ही बचा सकता है, तेरे अलावा कोई इस मुसीबत से बचा नहीं सकता। ये ईमान की पहचान के लिए। तो भाइयों, बेशक हालात आए गुजरे, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। मोमिन कभी अल्लाह से मायूस नहीं होता, उसकी कुदरत बड़ी है। मोमिन अल्लाह की कुदरत बड़ी है। अल्लाह रऊफ़ुम बिल इबाद, तो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान। दो बातें आदमी को काम से बिठा देती हैं, दो बातें आदमी को काम से बिठा देती हैं। एक मायूसी, दूसरे सुस्ती। मायूसी क्या है? छोड़ो जी, अब क्या होता है, अब कुछ भी होता नहीं, मायूस हो गया। मौलाना ऐसा फरमा देते कि मायूसी कुफ्र है, कुफ्र। मोमिन कभी मायूस नहीं होता, उसे अल्लाह की कुदरत से उम्मीद है। दूसरे सुस्ती, कर सकता है करता नहीं, कर सकता है, सुस्ती करता नहीं। हमारे हजरत जी फरमाते थे सुस्ती का इलाज चुस्ती, सुस्ती का इलाज क्या भाई? चुस्ती का क्या है? करो जल्दी। अल्लाह का शुक्र है हालात बदले, अल्लाह का शुक्र है सहूलतें आई, ये भी एक अल्लाह की नेमत है। गुज़िश्ता लॉकडाउन कहां गुजरा? बोलो भाई, अरे गुज़िश्ता लॉकडाउन कहां गुजारे? याद नहीं है? भूल गए? गुज़िश्ता लॉकडाउन जो शुरू हुआ वो कहां गुजारे? घरों में, रोजे घरों में, नमाजें घरों में, तरावी घरों में, यहां तक के ईद की नमाज। एक इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से। अब अल्लाह ने खोला है, फिर रमजान आया है, फैसलों की रात आ रही है, फैसलों की रात आ रही है, रमजान आ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब आ जाता तो रमजान का इंतजार